بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت ایف کے ناظرین۔ جب اس زمین پر اللہ کے ولی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 30 عام الفیل 11 رجب کو آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس یہ دیوار خانہ کعبہ کا ٹوٹنا اور ولی کی ولادت کا والدہ کا اندر داخل ہونا، یہ منظر عباس ابن ابو مطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ تو جیسے ہی آپ نے دیکھا اور لوگوں کو چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی، مکہ سے پورے عرب میں گردش کرتی ہوئی یہ بات جب پھیلی تو لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے لوگوں داخل ہو گئی ہیں۔ لوگ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ہی لوگ مطمئن تھے، ایک ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا۔ ایک جگہ اکٹھا ہو کر لوگ دیکھ رہے تھے یہ منظر سارا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے تو اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور یہ منظر عام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پریشان ہیں تو رسول خدا نے فرمایا، میری ماں آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ ابھی تک خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جب سے اس بچے کا ظہور کیا ہے یہ بچہ نہ تو روتا ہے اور نہ ہی دودھ پی رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرانے لگا اور اپنی آنکھیں بھی کھول دیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دے دی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں امام علی کو اٹھا کر باہر لے کے آئے تو سارا عرب بچے کو نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنے لگا۔ لوگ پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ اتنے میں اللہ کے رسول کہنے لگے، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی بھی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت اعلیٰ ہے، اس بچے کی ولادت افضل ہے اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے۔ یعنی وہ بلندی جس بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بس فضا میں علی علی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی کو لے کر اپنے گھر جا ہی رہے تھے تو کسی منافق نے کہا، ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں رواج تھا ہر پیدا ہونے والے بچے کو سانپ کے آگے چھوڑا جاتا، اگر وہ سانپ بچے کو مار دیتا تو سمجھا جاتا یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اگر سانپ بچے کو کچھ نہ کہتا تو سمجھا جاتا یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہی ہے اور یہ بچہ ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایک نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس جگہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے جہاں انہیں رکھنا تھا اور کہا، جاؤ اپنا سانپ بھی لے کے آؤ جس سانپ پر تم فخر کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سانپ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو چیر کر رکھ دیا اور زور زور سے کہنے لگے، لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور اتنا زور سے یہ آواز بلند تھی کہ فضا میں حیدر حیدر کے نعرے گونجنے لگے۔
اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، یہ وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ سلام ہو اللہ کے ولی پر، امام علی پر، سلام ہو اس کی شجاعت پر، سلام ہو اس کی ہمت پر، سلام ہو ہر اس شخص پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سن کر خوش ہوتا ہے، سلام ہو ہر اس شخص پر جو حضرت علی کی فضیلت کو خود بھی سنے اور دوسروں کو بھی حضرت علی کی فضیلت سننے پر مائل کرے۔